أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. صدق اللہ. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرمانے کے چھٹے سال پہلی مرتبہ مکۃ المکرمہ کی طرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھ کر روانہ ہوئے. حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا. معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس میں ایک شک یہ تھی کہ اس سال آپ بغیر عمرہ کے واپس ہوں، آئندہ سال آئیں گے تو آپ کو عمرہ کی اجازت ہوگی. حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے. آئندہ برس 7 ہجری آپ اپنے اصحاب کے ساتھ دوبارہ عمرہ کی نیت سے مکۃ المکرمہ کی طرف رواں دواں تھے. بہت سے ذہنوں میں یہ خیال آیا اگر مشرکین مکہ اس دفعہ بھی مزاحمت کرتے ہیں اور ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیتے تو ہم کیا کریں، ہمارا کیا رد عمل ہوگا. گزشتہ آیت مبارکہ بھی اسی سوال کا جواب تھی اور یہ آیت شریفہ بھی. ارشاد فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. اگر وہ اب بھی مزاحمت کرتے ہیں اور عمرہ سے روکتے ہیں، پھر جہاں ملتے ہیں انہیں اپنی تلوار کا مزہ چکھا دو. پھر کوئی رعایت نہیں کہ یہ حرم کی سرزمین میں ہے یا اس سے باہر ہے. کعبۃ اللہ کی دیوار سے چمٹے ہوں، وہاں سے اتار کر بھی ان کے ساتھ قتال کرو اور اس فتنے سے دنیا کو پاک کرو. اس سے بڑھ کر اگر ممکن ہو اب اس سفر میں یا اس کے بعد تو ان لوگوں کو سرزمین حرم سے ہی باہر کر. اخرجوہم من حیث اخرجوکم. جس مکۃ المکرمہ پاک سرزمین سے تمہیں انہوں نے نکالا تھا اور ہجرت پر مجبور کیا تھا، انہیں اس مکۃ المکرمہ سے نکال باہر پھینکو. وجہ اس کی یہ ہے والفتنۃ اشد من القتل. ان مشرکین مکہ نے جو فتنہ بپا کر رکھا ہے، یعنی غضب خدا کا اللہ کے گھر میں توحید کے مرکز میں انہوں نے بت بنا رکھے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر یہ بتوں کو سجدے کرتے ہیں. اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا. پھر یہ ہے کہ جو توحید پرست اللہ کی عبادت کرنے والے مسلمان سرزمین حرم کی طرف آتے ہیں عمرہ اور حج کی نیت سے، تو یہ ان کے رستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور انہیں یہاں عبادت سے روکتے ہیں، حج عمرہ نہیں کرنے دیتے. تو یہ کوئی کم فتنہ ہے. فرمایا یہ فتنہ جو انہوں نے بپا کر رکھا ہے یہ تو لڑائی سے بھی، قتل و قتال سے بھی، خون ریزی سے بھی سخت فتنہ ہے. ایسے ہی جیسے کسی مریض کے جسم پر کوئی پھوڑا نکل آئے
اور ماہر معالج کہے کہ یہ پھوڑا پورے جسم میں سرایت کرے گا، اگر جسم پورے کو بچانا ہے تو یہ انگلی جس پر پھوڑا ہے اس کو کاٹنا پڑے گا۔ تو اب بظاہر تو وہ پھوڑا ہے، لیکن وہ پھوڑا اس انگلی کاٹنے سے زیادہ سخت ہے، یعنی انگلی کاٹنا جسم سے جدا کرنا کم تکلیف سمجھی جاتی ہے، پھوڑا زیادہ تکلیف سمجھی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ پورے جسم میں سرایت کر کے پورے جسم کو خراب کرے گا۔ لہٰذا آپ سبھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی انگلی کاٹ دی جائے، انگلی کی کوئی پرواہ نہیں، اس تھوڑے سے جان چھوٹے۔ ایسے ہی زمین پر فساد بپا کرنا، شرک کو رواج دینا، توحید والوں کو اللہ کی عبادت بندگی سے روکنا، یہ تو زمین پر بڑا فساد ہے۔ زمین کا امن اسی صورت میں قائم ہے کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے موجود ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک زمین پر کوئی ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے یہ دھرتی قائم ہے، جب کوئی نہیں رہے گا تو اللہ جل شانہ اس کائنات کی کتاب کو لپیٹ دے گی۔ تو یہ فتنہ قتل و قتال سے بڑا جرم ہے، اس جرم کے انسداد کے لیے فرمایا فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر یہ تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں، لڑائی پر آمادہ ہے تو پھر تم بھی ان کے ساتھ لڑو۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، البتہ کوشش یہ کرو کہ مسجد حرام کی جس قدر بھی حرمت اور تعظیم کر سکو کرو، وہاں قتال نہ کرو، وہاں لڑائی نہ کرو۔ لیکن اگر یہ باز نہیں آتے اور ہتھیار اٹھاتے ہیں اور حرم کی سرزمین اور بیت اللہ شریف مسجد حرام کا کوئی لحاظ نہیں تو پھر اس فتنے سے جان کو پاک کرو۔ کذالک جزاء الکافرین، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ اگر وہ ایمان کے دائرہ میں داخلے کے لیے تیار نہیں اور اپنا کفر دوسروں تک پہنچا رہے ہیں تو پھر ان کا یہی علاج ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔